حامدا و مصلیا مسلما اما بعد۔ سامعین حضرات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی 1 سے 2 دن کے اندر ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انمول تحفہ جسے ہم اور دنیا رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتی ہے، اور رمضان المبارک کا تحفہ اپنی رحمتوں، برکتوں، وسعتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں سلف صالحین نے رمضان المبارک کی آمد پر کیسا برتاؤ کیا، کون سا طریقہ کار اختیار کیا، اور کس طرز انداز سے رمضان المبارک کا استقبال کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلف صالحین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ 5-6 مہینے پہلے سے گویا کہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے دعا کرتے تھے کہ پروردگار، جو رمضان المبارک کا مہینہ آئندہ سال کا آنے والا ہے، تو ہمیں نصیب فرما اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے اور اسی طریقے سے ایک طریقہ کار یہ بھی تھا رمضان المبارک کے استقبال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے طلب میں کوشاں رہتے تھے کہ شعبان کے 15 تاریخ کے بعد عام طور پر روزے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، الا یہ کہ کوئی آدمی عادتاً فطرتاً روزہ رکھتا رہو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، یا اسی طریقے سے کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا استقبال وہی طریقہ کار سے کریں جو سلف صالحین، صحابہ کرام اور ائمہ کرام، محدثین اعظام کا تھا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ رمضان کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں؟ جب چاند دیکھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا شروع کرو، اور جب چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دو، یعنی عید مناؤ۔ تو ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند دیکھتے یا پھر کوئی مسلمان چاند دیکھتا اور گواہی پیش کرتے تو ایسی صورت میں رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ اور رمضان المبارک ویسے تو عام دنوں میں بھی کسی بھی مہینے کا چاند دیکھے تو پہلا جب چاند دیکھے، نیا چاند دیکھے پہلے دن کا، تو اس وقت آدمی کو دعا کرنا چاہیے، جو دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور ہم کب کرتے ہیں؟ صرف سال میں ایک بار جب جنوری کا مہینہ آتا ہے تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ کون سا لفظ؟ وہی ہیپی نیو ایئر کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برعکس دعا سکھلائی کہ جب مہینہ شروع ہو چاند دیکھ لو، چاند دیکھتے ہی پڑھو، جو ترمذی شریف، دارمی شریف، حضرت عبداللہ ابن عمر اور اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور روایت بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا کان الہلال، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھتے تو پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، دوسری روایت میں دوسرا لفظ ہے بالیمن والایمان، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، ربی وربک اللہ۔ دعا کرتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے ہی فرماتے اے اللہ اس چاند کو تو ہمارے اوپر ایمان کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر طلوع فرما، یعنی یہ چاند جب نکلے تو ہمارے اوپر رحمت و وسعت اور امن و شانتی اور ایمان کا سایہ لے کر کے سایہ فگن ہو۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا کرنے کے بعد آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، چاند کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کر دے، اور اس نقطے کو، اس مسئلے کو صاف کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے خطاب کر کے فرماتے ربی وربک اللہ۔ کتنا بڑا نقطہ ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، ربی وربک اللہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آدمی چاند سے دعا کر رہا ہے، چاند کو دیکھ کر کے
چاند کا پہلا دن ہے، نیا دن ہے، اور آدمی دعا کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ربی و ربک اللہ کا جملہ لا کر کے آپ نے بالکل نقطے کو اور مسئلے کو واضح کر دیا کہ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شخص، یہ مسلمان چاند سے دعا کر رہا ہے، جو چاند نکلا ہے اس سے کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تیرے اندر امن و سلامتی پیدا کرنے کا، تیرے اندر رحمت لانے کا، تیرے اندر کوئی بھی مادہ اور کوئی بھی قوت پیدا نہیں تو کر سکتا، یعنی تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی چیز کا مالک ہیں۔ اگر کسی چیز کا کوئی مالک ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے، مطہرہ ہے، جو ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ یعنی بذات خود نہ ہی تو کسی کے اوپر کوئی مصیبت ڈال سکتا ہے اور نہ ہی تو کسی کے اوپر کوئی پریشانی ڈال سکتا ہے اور نہ کسی کو پریشانی اور مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے، بلکہ میرا اور تیرا، تو بھی ایک مخلوق ہے اور میں بھی ایک مخلوق ہوں، تو بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے کو بیان کر کے بالکل واضح کر دیا کہ کل اس طرح سے جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت فرمایا تھا کہ اے پتھر، اے حجر اسود، صرف اور صرف تو ایک پتھر ہے، تو کسی نفع کا مالک نہیں، نقصان کا مالک نہیں، میں تجھے نہیں چومتا اگر میں اپنے حبیب کو چومتے ہوئے نہیں دیکھتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ میں صرف چوم اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بظاہر تو کسی چیز کا مالک نہیں، صرف اور صرف تو ایک پتھر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حضرت عمر نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، کل چل کر کے کوئی یہ نہ کہے، اور معترضین نے، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کو جواب دیا جا سکے کہ بظاہر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان پتھر کی حجر اسود کی پوجا نہیں کر رہا، پوجا تو اسی اللہ وحدہ لا شریک کی کر رہا ہے جس نے اس پتھر کو بھی پیدا کیا اور جمی مخلوقات کی تخلیق فرمائی۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو واضح کر دیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے متعلق بھی واضح کر دیا مسئلے کو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ چاند سے دعا کر رہا ہے، چاند سے مانگ رہا ہے، اور بلکہ چاند کا بھی مالک اور ہمارا بھی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دوسری روایت میں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام کے ساتھ ساتھ اور ایک لفظ ہے والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ایسی چیز کی توفیق دے، ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو خوش ہو جاتا ہے، اور یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے یعنی ایسی چیز سے ہمیں روک دے جس چیز سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ، اور پھر چاند کو آخر میں خطاب کر کے فرماتا کہ میرا اور تیرا رب، میرا اور تیرا پروردگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ واضح رہے کہ یہ چاند کے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور آدمی رمضان اور عید کے دو ہی چاند دیکھتے، عام حالات میں، عام دنوں میں نہیں دیکھتے، حالانکہ عام دنوں میں بھی آدمی کو چاند دیکھنا چاہیے اور دیکھ کر کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دعا کا بہانہ بھی مل جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے طرز عمل سے اپنے بندوں کو اس انداز سے، جس انداز سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اسی انداز سے مانگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس انداز سے نوازا اسی طریقے سے اپنے حبیب کی امتی کو بھی نوازتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایک طریقہ چاہیے، ایک طریقہ جب بندہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خوش اسلوبی کے ساتھ اسے عطا کرتا ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے دامن میں ہر خیر ڈال دے اور ہمارے دامن سے ہر شر کو ہٹا دے۔ ہمیں اے اللہ جو ہم نے رمضان المبارک کے پچھلے سال کے روزے رکھے اور جو بیچ میں روزوں کا جنہوں نے اہتمام کیا پروردگار، تو ان کے روزوں کو قبول فرما لے، اور آئندہ جو آنے والے ہیں پروردگار پورے حفاظت اور مستعدی کے ساتھ رکھنے کی، جھوٹ، فوز، فسق و فجور، رفث اور اس طریقے سے دیگر علائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب